اور صحیح مسلم کی روایت 758 نمبر حدیث ہے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات کوئی مہینہ مخصوص نہیں، کوئی ہفتہ مخصوص نہیں، کوئی رات مخصوص نہیں، کوئی دن مخصوص نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالی آتے ہیں فرمایا حین یبقی ثلث اللیل، رات کے 1/3 حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، آسمان دنیا پہ آ کے فیقولو کہتا ہے کیا؟ ذرا لفظوں کو سن لیجئے، ذرا لفظوں کو جاگ کے سن لیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا فرمایا من یدعونی فاستجیب لہ، وہ ہے مجھے کوئی پکارنے والا ہے، مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں۔ تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں قبول کرتا جاؤں گا، تم مجھ سے مانگتے جاؤ گے میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ یہ ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ کہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ ہو، شعبان کے 15ویں رات ہو اور شب برات کی رات ہو، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، اللہ پاک آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، اور لوگو تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ دوسری صدا لگاتا ہے، بڑی پیاری صدا، کیا فرمایا؟ من یسألنی فأعطیہ، کون مجھ سے مانگتا ہے، کون مجھ سے اپنے خالی جھولیاں پھیلاتا ہے، کون میرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں کو میرے سامنے لے کے آتا ہے، فأعطیہ، میں اللہ اس کو عطا کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ نازل ہو چکا ہوں، آسمان دنیا تک پہنچ چکا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر رات آتا ہے اور ہر رات آ کے یہی کہتا ہے، اور ہر رات آ کے اللہ پاک یہی کہتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، اور مانگنے والے تو آ تو صحیح، میں تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ یہی صدا لگاتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے وہ ادھی راتی رحمت رب دی، وہ کرے بلند آوازاں، وہ ادھی راتی رحمت رب دی، وہ کرے بلند آوازاں، وہ منگن والیاں تائیں، وہ بخشش منگن والیاں تائیں، وہ روزی منگن والیاں تائیں، وہ شفاواں منگن والیاں تائیں، وہ کھلا ہے دروازہ اللہ
کی آمد کو صرف شب برات میں مقصود کر لینا شریعت کے حکم کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے اور ہر رات نازل ہو کے یہی کہتا ہے اے غافل انسان، تو اپنے غفلت میں پڑا، خواب غفلت میں پڑا سویا رہا ہے، میں تو تجھے دینے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری روزیوں کو فراہم کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا پہ پہنچ چکا ہوں، میں تیری دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آسمان دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک تو دینے کے لیے آتا ہے، بندہ خواب غفلت میں پڑا سویا رہتا ہے، اور پھر ماہ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے تو ماہ شعبان کے اندر بندہ یہ کہے کہ اب شب برات آ گئی، اب اس کے اندر ہم نے جاگنا بھی ہے۔ وہ لوگوں یاد رکھنا، شب برات میں جاگنا طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں، شب برات کے مخصوص دن کے اندر روزہ رکھنا بھی پیارے پیغمبر صلی والسلام کا طریقہ نہیں۔ طریقہ وہی طریقہ ہوگا جس کا ثبوت رب کے قرآن سے ثابت ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثابت ہوگا۔ اور لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، اللہ پاک اس رات کے اندر اللہ پاک اس رات کے اندر کائنات کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، کائنات کے حالات کو بھی بدلتا ہے، اور اللہ اس رات کے اندر کیا کچھ نہیں کرتا، اللہ اس رات کے اندر سارے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور آیت قرآن مجید کے کیا بیان کی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جس کو لیلہ مبارکہ کا نام دے کے کہ اللہ اس میں انسان کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے، انسان کے حالات کو بھی بدلتا ہے۔ آیت کیا پیش کی، فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ پاک نے آسمان سے ہونے والے فیصلوں کو بھی نازل کرتا ہے، اور اس رات کے اندر ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھنا، اس رات کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول بھی اس رات کے اندر نہیں کیا، اللہ پاک اس رات کے اندر کوئی فیصلے نہیں فرماتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا وہ شب برات نہیں ہے، وہ شعبان کے 15ویں رات نہیں۔ ہر چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو کس مہینے میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اس مہینے کے کس رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ کس مہینے میں؟ آپ کہیں گے ماہ رمضان میں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اس ماہ رمضان کی کس رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن جیسی نعمت نازل فرمائی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ شعبان میں نہیں کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان کے اندر کیا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارکت والی رات کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور بابرکت رات سے مراد شب برات نہیں، شعبان کے 15ویں رات نہیں، بلکہ شب قدر مراد ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر قرار دی گئی ہے۔ اس رات جاگیے نا، شیطان اس رات نیند دلاتا ہے، اس رات جاگتا ہے، اس رات جگاتا ہے۔ لیلۃ القدر آ جائے، شیطان